شانوں نے ہر دور کے لیے اس دین حق کو قائم رکھنے والے، سمجھنے والے، اس کے درست عمل کو دنیا میں قائم کرنے والے لوگ، ان کو اپنے دین کی طرف رہنمائی عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی۔ اور دین کا پہلا دور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ایک قابل ترین پورا ایک کیڈر قریش کا، عرب قوتوں کا، اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وجود بخشا۔ آپ کی تربیت سے ان کو دین حق کی نسبتیں حاصل ہوئیں۔ ان نسبتوں کی بنیاد پر دنیا میں انہوں نے کائنات کے پورے دنیاوی نظام کو مرتب کر کے، منظم کر کے، دنیا انسانیت کے لیے اسلام کو ہادی اور رہنما بنایا۔ انسانوں کے لیے انہوں نے دین حق کا عملی نظام مرتب کر کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی سعادت اور نجات کا سبب بنایا۔ اسی تربیت یافتہ لوگوں میں سے السابقون الاولون من المہاجرین، سب سے پہلے جو ہجرت کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے انصار، یہ قرآن کی پہلی جماعت وجود میں آئی۔ اس لیے قرآن کا تقاضا، دین اور اسوہ رسول کا تقاضا مسلمانوں سے قرآن کے علم کی طاقت بن کر رہنا، اس کی جماعت بن کر دنیا میں رہنا، یہ دین حق کا سب سے بڑا تقاضا ہے مسلمانوں سے، کہ وہ دین کی قوت اور طاقت بن کر دنیا میں زندگی بسر کریں۔ لہٰذا ان لوگوں نے اپنی تمام تر قوتیں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے مخلوق کی خدمت اور ترقی کے لیے ان کو لگا دیا۔ اپنی زندگی کو بھی انہوں نے فعال بنایا، اپنی زندگی کے لمحات کو بھی انہوں نے خوبصورت بنایا، اپنے خاندان اور اپنے دوست اور احباب، اپنا شہری تمدن بھی خوبصورت بنایا، اور ان کی محنت سے دنیا کو بھی خوبصورتی ملی، دنیا کو بھی امن ملا، دنیا کو بھی عدل اور ترقی کا دور نصیب ہوا۔ اللہ نے ان کی محنتوں سے دنیا کو ایک نیا دور عطا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو چوتھے درجے پر، چوتھے نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے، اور جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے مبارک میں ہی پورا قرآن پورے اہتمام کے ساتھ اس کو انہوں نے یاد کیا، پھر کھڑے ہو کر راتوں کے اوقات میں پورے قرآن حکیم کا بڑے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں، عشق اور محبت کے ساتھ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، ذوق اور شوق کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ نبوت میں ہی قرآن کا علم عطا فرما دیا، رسول اللہ سے براہ راست قرآن سیکھا، ایک ایک آیت کا معنی، مطلب اور مفہوم سیکھا، اس کے علم اور عمل کے تقاضے ان کو معلوم کر لیا۔ اس لیے یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے، انہ کان یحیی اللیل کلہ برکعۃ، ایک رات میں، ایک رکعت میں پورا قرآن، یجمع فیہ القرآن، پورا قرآن پڑھ لیتے، کوئی تھکان ہی محسوس نہیں ہوتی۔
تھکتا وہ ہے جس کو شوق نہ ہو۔ ہم تو ایک صفحہ پڑھ کے قرآن کا تھک جاتے ہیں، پھر کوئی اور کام یاد آ جاتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھتے ہیں اور ادھر سے فارغ ہوتے ہیں نماز سے تو پھر کھول کر قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن حکیم سے وہ گہرا شغف اور شوق ان کو حاصل ہوا۔ اس کی بھی بیک پر وجوہات ہیں۔ قرآن یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا نور ہے۔ جب انسان اس پر عمل کی نیت سے اسے پڑھتا ہے، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کی کیفیت اور اس کے اثرات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی نقل کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب دیکھو، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کے سارے لمحات انہوں نے رسول اللہ سے قرآن کے سیکھنے میں لگا دیے، سمجھنے میں لگا دیے، عمل کرنے میں لگا دیے۔ اسی پر وہ محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے الفاظ اور اس کے معنی کو انہوں نے اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیا، ذہن نشین کر لیا۔ اب قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا، قرآن حکیم سے ان کا تعلق پیدا ہو گیا، اور اسی سے ان کی محبت اور اس کی عظمت ان کے دل و دماغ میں جاگزیں ہو گئی۔ اس لیے قرآن حکیم کی انہی نسبتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنے زمانہ خلافت میں پوری امت کو قرآن کے ایک مصحف پر جمع کرنے کا ان کو یہ عظیم ترین یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کو جو خصوصیات حاصل ہوئیں ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے پوری امت کو قرآن کے ایک مصحف پر جمع کر دیا، ایک قرآن کے نسخے پر پوری امت کو جمع کر دیا۔ لہذا اللہ نے ان کو یہ بلند مرتبہ نصیب فرمایا۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی زندگی سے، قرآن کی تعلیمات سے، ایک شخصیت میں اس کی زندگی میں جو سب سے بڑا نکھار پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اندر طہارت کی صفت ہے۔ وہ پاک رہے، وہ صاف رہے، اس کے اندر یہ نور طہارت موجود رہے۔ لہذا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا یہ بنیادی خلق طہارت کا، کہ ایک انسان دنیا میں طاہر اور مطہر بن کر رہے، پاکیزہ اور صاف زندگی اس کی موجود ہو، لباس اس کا پاک اور صاف ہو، اسی طریقے سے اس کی پوری زندگی طہارت کا اعلیٰ ترین نمونہ و نقشہ ہو۔ لہذا آپ کی زندگی میں طہارت کا بہت زیادہ اہتمام نظر آتا ہے کہ آپ نے ہر قسم کی طہارت کا پورا اہتمام رکھا۔ وضو کرتے ہیں تو باوضو رہتے ہیں، روزانہ غسل کرتے ہیں، اور روزانہ غسل کر کے اس میں بھی پانی زیادہ نہیں بہاتے، تھوڑے سے پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، تھوڑے سے پانی کے ساتھ غسل کرتے ہیں۔ پانی بھی کا اہتمام بھی ہے، طہارت کا اہتمام بھی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ طہارت کا یہ فیض، یہ حال ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور فیضان حال کے ان کو منتقل ہوا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہ کیفیات منتقل ہو گئیں کہ انہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کا، ذاتی زندگی کا یہ مرحلہ انہوں نے گزارا۔ اب طہارت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنا وہ دور جب انہیں محاصرے میں رکھا گیا، 40 دن سے زیادہ محاصرہ رہا، اپنے گھر پر چڑھ کر انہوں نے کئی دفعہ خطبے ارشاد فرمائے، لوگوں کو قائل کیا
اپنی زندگی کے معاملات ان کے سامنے رکھے۔ ان میں سے ایک بات وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میری زندگی میں چوری اور شراب نوشی جیسا کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ ساری زندگی کسی کو کا مالی نقصان کیا ہو، کوئی خیانت ہو، اور ساری زندگی اپنی عقل کو معوف کرنے والا شراب کیا ہے؟ انسان پیتا ہے، لذت و سرور آتا ہے اور اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی کبھی بھی میں نے نہ شراب پیا ہے اور نہ میں نے زنا کیا ہے۔ اب یہ باطنی پاکیزگی ہے، اخلاق کتنے عمدہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو پیش کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کا عملی مظہر بنا کر معاشرے میں نمونہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب سے میں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو بیعت کرنے کے بعد دائیں ہاتھ سے بیعت کرتے، رسول اللہ کے دائیں ہاتھ پر بیعت کی۔ کہتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک جب سے مسلمان ہوا ہوں، میں نے کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ استنجے کے لیے اپنی شرمگاہ کو لگانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آج ہم دیکھیں کتنا اہتمام ہے ان لوگوں کا، آج ہم نام لے کر گزر جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کس عملی نوعیت کا مظہر تھی، اس کے اندر کیا خوبیاں اور اخلاقی اور عملی قوتیں موجود تھیں۔ آج مسلمان دور نبوی کے اس تربیت یافتہ کیڈر کے ان عملی مظاہر کا مطالعہ کرنے سے اور ان کا مشاہدہ اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرنے سے قاصر ہے کہ ہماری زندگی میں ان کے یہ احوال اس کا گزر ہی نہیں ہوتا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بیٹی، آپ ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرا خامن بہتر ہے کہ فاطمہ کا خامن؟ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا تیرا خامن اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ عثمان یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور پھر جواب بھی آتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بتا تو نے کیا سوال کیا تھا؟ پھر انہوں نے سوال دہرایا اور پھر میں نے کیا جواب دیا تھا؟ پھر حضور علیہ السلام کا جواب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کیا۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے کہ تیرے خامن اللہ نے اس کو جنت میں نے اس کا محل دیکھا ہے، میں نے اس کا مقام اور مرتبہ دیکھا ہے، اور میں نے اس جیسا مقام اور مرتبہ اپنے صحابہ میں سے کسی کا نہیں دیکھا۔ جو اللہ نے عثمان بن عفان کو جنت میں مقام عطا فرمایا، ان کو جو اللہ نے محل عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اب کیوں کہ انہوں نے لمبا عرصہ دین حق پر استقامت اور صبر کا جو مظاہرہ کیا، اور بالخصوص اپنے خلافت کے آخری دور میں جن بلوائیوں نے، جن فاسد اور خارجی اور باغی قوتوں نے آپ کو ہدف تنقید بنایا، آپ پر دباؤ ڈال کر نظام خلافت کو مفلوج کرنے کی کوشش کی، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سلسلہ بسلسلہ رسول اللہ کا قائم کردہ یہ نظام نبوت جو آج دنیا میں پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، اس نظام کو دنیا میں مفلوج کیا جائے۔
اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا جائے۔ ہر دور کی قوتیں، منفی قوتیں کیا چاہتی ہیں کہ یہ دنیا کا نظام یہ اللہ کے قانون اور اس کے آرڈر پر وجود میں نہ آئے، یہ اپنے نتائج اس پر نہ پیدا کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مفادات، ہمارے مسائل حل ہوں، طبقاتی مفادات پورے ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم دین کو طبقاتی نظام بنا کر دنیا میں طبقوں کا نمائندہ بنا کر رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ امیروں کا نمائندہ بن جائے، یہ مالداروں کا نمائندہ بن جائے، یہ حکمرانوں کا صرف نمائندہ ہو، یہ ان کے مفادات کا تحفظ کرے، یہ نظام نبوت ہے، یہ اللہ کی ربوبیت کا پرتاؤ ہے، یہ اللہ کی الوہیت کا پرتاؤ ہے۔ یہ دنیا میں کسی کو بے عزت نہیں ہونے دے گا، یہ دنیا میں کسی کو بھوک، غربت، افلاس اور مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ یہ نظام خلافت اور نظام نبوت ہے جو دنیا میں ربوبیت الہی کے اصول پر قائم ہوگا۔ لہٰذا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ان اوصاف سے متصف ہیں، اور اپنے دور اور اپنے خلافت کا نظام وہ انہی اصولوں پر استوار کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے اندر یہ اہتمام موجود تھا کہ انہوں نے ذاتی زندگی میں طہارت کے وصف پر فائز ہیں، اور دوسری طرف صدقہ اور خیرات کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں، وہ بلند مرتبہ اور مقام ان کو حاصل ہے صدقات اور خیرات میں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھا۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان کا حال یہ ہے انہو کان یطعم الناس طعام الامارہ، وہ لوگوں کو امیروں جیسا کھانا کھلاتے، جو آتا ہے دسترخوان اس کے سامنے سج جاتے ہیں، عظیم ترین نعمتیں اس دسترخوان پر لے آتے ہیں۔ وَكَانَ يَأْكُلُ الْخَلَّ وَالزَّيْتَ، اور خود ان کا کھانا کیا ہے؟ سرکہ اور زیتون، سادہ سا کھانا کھاتے ہیں اور کوئی چیز نہیں کھاتے، اپنا کھانا سادہ رکھا ہوا ہے، اپنی غذا سادی رکھی ہوئی ہے، اور مہمانوں کو، آنے والے لوگوں کو ان کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ کھانے کا انتظام و اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی سخاوت اور ان کی مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کا، یہ تو عجائب کی حد تک پہنچا ہوا مرتبہ اور مقام ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قحط سالی پڑ گئی، قحط پیدا ہو گیا۔ جب قحط پیدا ہوا، اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اس پریشان کن دور میں پریشان ہے کہ مسائل کیسے حل ہوں گے۔ جو لوگوں کے احوال اس کی بات پرس کر رہے ہیں، تحقیق و تفتیش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کل شام تک یہ قحط سالی کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سبیل نکال دیں گے، تمہارے لیے راستہ نکل آئے گا، قحط سالی، مدینہ کی قحط سالی کو دور کر دیا جائے گا۔ چونکہ آج کا دور سائنسی دور ہے، یہاں تو چیزیں فوراً پہنچ جاتی ہیں، وہاں تو لوگ جانوروں پر سفر کرتے تھے، ایک علاقے سے غلہ اور اناج جہاں موجود ہے وہاں سے مدینہ تک غلہ اور اناج پہنچے مہینوں لگ جاتے ہیں، 2 مہینے کے بعد مسافت سے وہاں پہنچے گا اگر غلہ خرید بھی لیا جائے۔ اب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا منتظم ذہن، جو اپنی قومی اور اجتماعی زندگی میں بھرپور فعال کردار ادا کرنے والے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، مفت کی صرف کھانا اور اپنے انتظامات میں درستگی نہ لانا، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ اب دوسرا دن آیا تو شام کو مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کا غلے اور اناج کا لدا ہوا 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ مدینہ میں پہنچ چکا ہے۔ اب مدینہ میں قافلہ پہنچا اور رات کو غلے اور اناج کے ڈھیر آپ کی حویلی میں لگ گئے۔ مدینہ کے تاجر صبح دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت عثمان باہر نکلتے ہیں، چادر اوڑھی ہوئی،
بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہ پتہ لگا آپ کے پاس غلے اور اناج کے 1000 اونٹوں کا بوجھ لدا ہوا، آپ کا تجارتی قافلہ یہاں پہنچا ہے۔ کہاں پہنچ گیا؟ آپ ان کو لے کر گئے، غلے اور اناج کے ڈھیر لگے ہوئے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم 10 پر 12 آپ کو نفع دیں گے۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 10 درہم پر 15 درہم دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ کون دیتا ہے؟ مدینہ کے تاجر تو ہمیں، یہاں کی مارکیٹ میں تو ہم بیٹھے ہوئے، ہم سے بڑھ کر کون آپ کو دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا معاشر التجار انی اشہدکم، اے تاجروں کی جماعت میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ سارا مال، یہ سارا غلہ اور اناج، انہا صدقۃ علی فقراء المدینہ، یہ سارا مال مدینہ کے ضرورت مندوں پر یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ انہوں نے اپنی حویلی کو کھول دیا کہ جاؤ، جا کر جس کی جو ضرورت ہے یہاں سے اٹھا کے لے کے جائے۔ امت کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج ہماری تاجرانہ ذہنیت کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کی ذہنیت کیا ہے؟ قوم کو مہنگی چیزیں پرووائڈ کرو، پہلے بحران پیدا کرو، بجلی کا بحران، چیزوں کا بحران، مارکیٹ کنٹرول کرنے کا بحران۔ جب چیزیں مہنگی ہو جائیں پھر اپنے کارندے اتارو، اپنے لوگوں کا کاروبار چلاؤ۔ عوام پر اپنا کاروبار کرتے ہیں، عوام کو لوٹ مار کرتے ہیں، حکمرانی میں آ کر قانون کی طاقت کے ذریعے دھوکہ دے کر، میڈیا کو خرید کر، ملازمین پیدا کر کے، قوم کا پیسہ خرچ کر کے قوم کو مہنگی چیزیں بیچتے ہیں۔ یہ کیڈر کہاں سے آیا ہے؟ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی پیداوار ہے، یہ برطانیہ کی پیداوار ہے۔ یہ وہ لوٹ مار کرنے والا، یہ تعلیم و تربیت کا وہ نظام ہے کہ جس نے دنیا میں نوجوانوں کو، اپنے تعلیم یافتہ لوگوں کو انہوں نے لوٹ مار سکھا کر دنیا کی قوموں پر مسلط کیا ہے۔ لیکن عثمان ابن عفان یہ وہ کیڈر ہے جو مدینۃ الرسول کی مسجد نبوی کے قرآن کی تعلیم سے پیدا ہوتا ہے، جس کا ذہن انسانی خدمت کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، جو اللہ کا نمائندہ بن کر وہ دنیا میں اور آخرت میں نفع حاصل کرنے کے اعتبار سے وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا مزاج رکھتا ہے۔ لہٰذا وہ امت کی مجبوری اور ضرورت کے دور میں اپنے کاروبار کو نہیں اختیار کرتا، وہ اس کے بارے میں سوچ نہیں رکھتا۔ سارا غلہ اور اناج حضرت عثمان ابن عفان نے مدینہ کے فقراء پر صدقہ کر دیا۔ یہ مجبوریوں کا دور ہے۔ آپ برطانیہ کا دور دیکھیں، برطانیہ کے دور میں پورے ہندوستان میں 800 سالہ دور مسلمانوں کی حکمرانی کا گزرا ہے، اور اس حکمرانی کے دور میں کوئی قحط سالی اتنی لمبی چوڑی آپ کو نظر آئی ہو۔ لیکن برطانیہ کے آخری دور میں بنگال میں وہ قحط مسلط ہوا، ان کی پالیسیوں کے نتیجے میں غلہ اور اناج یہاں سے افریقہ اور برطانیہ منتقل ہو رہا تھا، لیکن بر صغیر کی قومیں یہاں بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، قحط سالی کی وجہ سے غلہ اور اناج موجود تھا اور قحط سالی تھی، ان کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ آج پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کا مسلمان اور یہاں کا باسی یہاں کی اس تاریخ کا ورق الٹنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہاں کے لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنانے والا، ان پر غربت مسلط کرنے والا، غریب کے منہ سے لقمہ چھیننے والا یہ برطانوی نظام، اور آج اسی کے کارندے امت پر مسلط ہے۔ عارضی مہنگائی پیدا کرتے ہیں، قحط سالی پیدا کرتے ہیں، چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ قرآن شعور پیدا کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر یہ احساس و ادراک پیدا کرتے ہیں، اندر سے یہ ایمان کا نور ہے جو اندر سے انسان کو کھڑا کرتا ہے اس پر کہ اس نے مظلوم کو، مجبور کو، اس نے مجبوری کی وجہ سے فائدہ نہیں حاصل کرنا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کی لوٹ مار نہیں کرنی، بلکہ اس پر اس دور میں اپنے مال کو صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے۔
آج پاکستان کی ایلیٹ کلاس، حکمران طبقے، ان کی تجوریاں بھری جا رہی ہیں۔ یہی آپ دیکھ لیں، یہ جو پچھلا دور گزرا کہ جس دور میں کورونا آیا، بڑے لوگوں کی دولت میں کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا اور عوام کا کاروبار بند ہو گیا، وہ اپنی جمع پونجی کھا کر غریب ہو گئے۔ آج ہم آج کے دور کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے رہنمائی لے کر آج کون سے اقدامات کر سکتے ہیں، کیا شعور پیدا کر سکتے ہیں؟ آج مسلمان اپنی زندگی کے تاریخ کے اس عظیم دور سے کوئی رہنمائی نہیں لے سکتا۔ تو فرمایا مدینہ کے تاجر و گواہ رہو، انہا صدقۃ علی فقراء المدینہ، یہ مدینہ کے فقراء پر صدقہ ہے۔ اور آج ہمارا مزاج بھی الٹ ہو گیا عوام کا بھی، کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز مفت ملے تو ہم کہتے ہیں ہم دوسروں کا بھی حصہ اٹھا کے لے جائیں، دوسروں کا حصہ بھی اٹھا کے لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ زلزلہ آیا تھا تو پوری دنیا سے مال، بہت ساری چیزیں آئیں، تو کھجوریں بھی آئی، چیزیں بھی آئی۔ اب وہاں ایک ٹیم گئی، ایک آدمی، بوڑھا آدمی، اس کے گھر میں خیمہ لگا ہوا اور اندر وہاں جا کر دیکھا تو 200 کھجوروں کی پیٹیاں پڑی ہوئی تھی، 200 کھجوروں کی پیٹیاں۔ بھائی اس کی ضرورت تو ایک پیٹی سے بھی پوری ہو جاتی ہے، اب 200 پیٹیاں جمع رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے عوام کو بھی دوسرا مزاج دیا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ پر ہاتھ نہیں مارنا، آج کے دن کی ضرورت کو پورا کرو۔ جو خدا آج دے سکتا ہے کیا وہ کل نہیں دے سکتا؟ وہ رب العالمین جو آج دے سکتا ہے، حرص کس بات کی، لالچ کس بات کی ہے؟ ہمیں تو توحید کا یہ عقیدہ اور یہ کلمہ طیبہ کا یہ ایمان یہ دعوت دیتا ہے کہ مسلمان حرص اور لالچ کی زندگی نہیں بسر کرے گا۔ وہ ایک تاجر کو بتاتا ہے تو بھی حرص نہیں کرے گا، آج امت کو مال کی ضرورت ہے تو وہ صدقہ کر رہا ہے، اور امت کو بھی بتاتا ہے تمہیں کلمہ پڑھا ہے تو رب العالمین کی ربوبیت پر تمہیں یقین نہیں، ہر ایک کو کھلا سکتا ہے۔ لہذا اللہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ نے انسانیت کے لیے درد عطا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے لے کر یہ روزانہ کا میرا مزاج اور عادت میں یہ چیز ڈھل گئی، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتا ہوں، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا جس جمعے کو غلام آزاد نہ کر سکوں کسی وجہ سے، مارکیٹ میں غلام ملتا نہیں یا اپنے حالات میں کوئی اور نوعیت ہے، تو فرمایا آئندہ جمعے کو 2 غلام آزاد کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی یہی معمول تھا، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے کے لیے ویسے نہیں آتے، اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کوئی کردار ادا کر کے آئیں، اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں۔ اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے دربار میں کس عمل کے ساتھ آ رہا ہے، کس نیت کے ساتھ آ رہا ہے، کس سچائی اور اخلاص کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ دیکھتے ہیں۔ آج ہم جمعے میں کس نیت کے ساتھ آتے ہیں؟ ہر آدمی اپنی حیثیت کو دیکھ کر وہ اپنا کردار ادا کرے جمعے کے اعتبار سے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب سے مسلمان ہوا ہوں کوئی ایسا جمعہ نہیں گزرا کہ جس میں میں نے غلام آزاد نہ کیا۔ اب غلام جس غلامی کی زندگی میں وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ غلامی کی زندگی میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یہ اتنی کربناک زندگی ہے، اس کا احساس صرف اسی کو ہوتا ہے۔ اب جب ایک غلام کو آزادی ملتی ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کو کتنی بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، فک رقابۃ، گردنوں کو چھڑانا، غلاموں کو آزاد کرنا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے گھر سے وہ عظیم محبت تھی کہ وہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، اور اللہ کے ہاں ان کا مقام بھی بہت اونچا تھا۔ اسی اعتبار سے وہ ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان پر آخری دنوں میں جس گروہ نے حملہ کیا تھا، جن باغیوں نے حملہ آور ہو کر آپ کا محاصرہ کر کے آپ کو
نظام خلافت میں خلل ڈالنے کے لیے کردار ادا کیا تھا، وہ کہتے ہیں وہ سب کے سب لوگ اپنی زندگی میں پاگل ہو کر مرے، سب کے سب پاگل ہو کر مرے ہیں۔ ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں کوفہ میں گھوم رہا تھا، ایک جگہ مجھے آواز آئی، دردناک آواز، میں دیکھا کہ ایک آدمی گھسٹ رہا ہے، گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے۔ میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے، تو اس حال میں کیوں ہے؟ کہنے لگا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان کے گھر میں ان کے محاصرے کے دوران ناجائز طور پر کسی کے گھر میں داخل ہونا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا اسلام نے منع کیا۔ حکومت بھی اپنی حکومت قائم رکھے گی تو چار دیواری سے باہر کسی کے گھر میں پھلانگنا، داخل ہونا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہر آدمی اپنے گھر میں امن محسوس کرے، اسلام کا یہ بنیادی مطالبہ ہے۔ وہ گھر کے اندر جو کچھ کر رہا ہے اس کا اس کے رب کا تعلق ہے، اس کے اندر ایمان پیدا ہو، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر کی حکمرانی وہ ایمان اور علم اور اخلاق کی بنیاد پر وجود میں آئے، اور باہر میں یہ حکمرانی کا نظام سیاست کے اصولوں پر، معیشت کے اصولوں پر، قانون کی حکمرانی پر ہوگا۔ گھر سے باہر کسی کو اپنی مرضی اور رائے، وہ قانون کو نظر انداز کر کے، اجتماعی اصولوں کو پامال کر کے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ گلی محلے میں وہ اپنی رائے مسلط کرے۔ وہاں تو اجتماعی رائے پر گلی محلے کا اور اجتماعی زندگی کا نظام وجود میں آئے گا۔ ہر فرد کو اپنے گھر کے اندر اختیار حاصل۔ حضرت عثمان کے گھر میں وہ کہتا ہے میں داخل ہوا، اور جب میں تلوار لے کر حضرت عثمان کے قریب ہوا تو حضرت عثمان کی بیوی نے چیخ ماری، تو کہتے میں نے اس پاک باز عورت کو جو حضرت عثمان کی بیوی، ان کے گھر کی عصمت و عفت، میں نے اس کو تماچا رسید کر دیا۔ لطمتھا، کہتے ہیں اس کی چیخ نکلی۔ حضرت عثمان نے پوچھا مالک، تو یہ کیا ہو گیا بدبخت انسان، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دے، تیرے پاؤں کٹ جائیں، تیری آنکھ کا نور چلا جائے، اور اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے، تجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اسلام اپنے معاشرے میں انسانوں کے اندر اہلیت پیدا کرتا ہے، اخلاق پیدا کرتا ہے، ان کے اندر دوسروں کے احترام کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہوئے ہو، کیا تمہیں کسی کی بیوی، بہن، بیٹی اور کسی ایک عام عورت کے حقوق کا کچھ پتہ نہیں؟ کسی پر کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کی حکمرانی بھول گئی ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا تم اتنے گر گئے ہو کہ تمہارے اندر یہ نام دین کا لیتے ہو، خلافت کے نظام پر تنقید کرتے ہو، اور تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تم ایک عورت کے حقوق کے تحفظ، چادر اور چار دیواری کی حقوق کے تحفظ کی عقل بھی نہیں رکھتے، اخلاق بھی نہیں رکھتے، عمل بھی نہیں رکھتے ہو۔ تمہارا وجود دھرتی پر یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جس وجود سے دنیا کے انسانوں کو تکلیف پہنچے، جس دنیا میں جس انسان سے کسی گھر کو نقصان پہنچے، جس انسان کے وجود اور طاقت سے کسی دوسرے انسان کی حرمت اور عزت پامال ہو، وہ انسان تو دنیا پر بوجھ ہے، وہ زمین پر سب سے بڑا ناسور ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہم دنیا میں کون سی نسل پیدا کرتے ہیں، آج ہمارا ماحول کس چیز کی تربیت کرتا ہے؟ آج سامنے چیزیں چینی جاتی، گھروں میں داخل ہوا جاتا ہے، چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے، بچوں کو، عورتوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا دور ہے؟ ہم اس کو مملکت اسلام کہتے ہیں۔ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ تعلق ہوگا تو اخلاق اور علم کی بنیاد پر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں وہ تابعی، میں نے اس کو دیکھا، سحقن دفع ہو جا۔ وہ کہتا ہے میں بھی اسی کے لیے تیار ہوں، ہاتھ میرے کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، آنکھوں کا نور چلا گیا، اب عثمان ابن عفان کی آخری بد دعا کا انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے جہنم میں داخل کر دے۔ اس لیے معمولی بات نہیں، حق والوں کا مقابلہ کرنا، حق والوں کی بے توقیری کرنا، جنہوں نے دین حق کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے
ان کی عظمت کو داغدار کرنا یہ کوئی معمولی کام ہے کہ دنیا میں جو دین حق کی نمائندگی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، آج ہم ان کا پاؤں کھینچیں، ان کی ٹانگوں کو کھینچیں، ان کی عزت اور توقیر پر ہم نکیر لگائیں؟ ان لوگوں کو اپنے ایمان کا اور اپنے آنے والے مستقبل کا انہیں خود احساس ہونا چاہیے، جو دین حق کی نمائندگی کر رہے ہیں دنیا میں۔ اور جو آج دین کو بیچنے والا طبقہ بھی ہوگا، لیکن دین کی نمائندگی کرنے والا طبقہ وہ ہوگا کہ جو قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، بدماشوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، لوٹ مار کرنے والوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، وہ انسانوں کو تباہ و برباد کرنے والوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اقوال زرعی میں بہت خوبصورت بات انہوں نے فرمائی۔ فرمایا او اللہ کی عبودیت کا معنی میں تمہیں بتا، عبادت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا العبودیت محافظۃ الحدود۔ اسلام کہتا ہے اللہ کے بندے بن کے رہو۔ اللہ کا بندہ کون ہے؟ فرمایا عبودیت نام ہے، اللہ کی عبادت نام ہے، محافظۃ الحدود، حدود کی پابندی کرنا۔ ہر ایک حد، اللہ نے ہر چیز کی حد متعین کر دی ہے، ہر چیز کی حدود کو طے کر دیا ہے۔ نماز کی کیا حد ہے، روزے کی کیا حد ہے، گھر کی کیا حد ہے، کاروبار کرنے کی حدود کیا ہے، ہر چیز کی حدود کا تعین ہو گیا۔ فرمایا عبادت گزار اللہ کا وہ ہوگا محافظۃ الحدود، جو حدود کی حفاظت کرے گا، والوفاء بالعہود، جو وعدے کرے گا، ان معاہدات کی وفاداری کرے گا، ان کو پورا کرے گا، والرضاء بالموجود، اور جو نعمتیں موجود ہیں ان پر راضی اور خوش رہے گا۔ اور پھر فرمایا والصبر عن المفقود، جو چیز نہیں ہے اس پر وہ صبر کر کے دکھائے گا۔ ان چار چیزوں کا نام عبودیت ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی بندگی کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کا حق دور، ان کی حق شخصیت، ہر دور کی حق جماعت، ہر دور کے حق کے نمائندے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کا نمائندہ بن کر زندگی گزارنے کی، حق کا نمائندہ بن کر اسی پر اپنی موت کا آخری مرحلہ ہمیں مل جائے، اس کی توفیق کی دعا مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔